حنفی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے، شافی بھی بولو ٹھیک ہے. پھر وہی دال چاول والا قصہ ہو جائے گا جو میں بار بار بیان کرتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھائی جا رہی ہے، جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے؟ تو فرشتے نے بولا 4 آدمی آئے جنت میں دال چاول ہی پکائیں گے، اب دیگیں تھوڑی پکائیں گے ان کے لیے ہم. کچھ لوگ اسلام کو ایسا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ 4-6 آدمی ٹھیک ہیں، باقی سارے صدیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے وہ فقہ محمدی، نبی کا فقہ ہی ہے. اس کو مرتب امام ابو حنیفہ نے کیا، ان کے شاگردوں نے، اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی؟ امام حنیفہ کی طرف. جیسے مصحف عثمانی، حضرت عثمان، یہ جو ہم مصحف پڑھتے ہیں نا قرآن، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب یہ نبی کا مصحف نہیں ہے کیا؟ بھائی نبی کا مصحف ہے، لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ جمع حضرت عثمان نے. تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ اب کوئی کہے ہم ابو حنیفہ فقہ حنفی کو نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کو چاہیے اپنی کھوپڑی کا علاج کرائے. یہ ایسا ہی ہے جو کہ میں مصحف عثمانی نہیں مانوں گا، میں مصحف محمدی مانوں گا. بے تو کہاں سے لائے گا مصحف محمدی؟ نبی کا مصحف مرتب کس نے کیا ہے؟ کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانوں گا، میں نبی کی حدیث مانوں گا. بے بھائی امام بخاری نے جو نبی کی باتوں کو جمع کیا، تو جن باتوں کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے وہ نبی کی حدیث. جو قانون اسلامی مرتب ہوا ہے نا، اس مرتب شدہ قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو امام مالک نے مرتب کیا اس کو فقہ مالکیہ. تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جب گیا ہے تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اسی کو فالو کیا ہے. ہر شخص کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث میں تحقیق کر کے چیزیں لائے مارکیٹ میں. اگر ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ خود سے وہ تحقیقات کرتا رہے تو دین چونچوں کا مربع بن جائے گا، اچار چٹنی بن جائے گا، اور خواہشات کا مجموعہ بن جائے گا، جیسے کہ بن رہا ہے. ہر اسکالر اٹھتا ہے قرآن حدیث کے نام پہ کوئی نیا منجن مارکیٹ میں لا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے حنفی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے، شافی بھی بولو ٹھیک ہے. ان میں اگر اختلاف ہے تو وہی والا اختلاف ہے جو صحابہ میں بنو قریظہ والا اختلاف ہوا تھا. نبی نے کسی کو بھی جہنمی نہیں کہا، لیکن علماء کہتے ہیں فالو ایک کو کرنا ہے، برحق چاروں کو سمجھنا ہے. جیسے صحابی نے ایک رائے کو فالو کیا تھا نا، 2 رائے کو فالو کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب ایک صحابی کہہ رہے میں نہیں بھی پڑھوں گا اور پڑھوں گا بھی عصر کی نماز. بھائی ایک کو فالو کرو گے آپ، یا تو نہیں پڑھو گے یا پڑھو گے. 2 کو تھوڑی فالو کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کو فالو، یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا اس میں خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے منع کیا جاتا ہے بھائی ایک کو فالو کرو. اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کے ابا راضی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ تو اہل حدیث سے پوچھتے ہو مسئلہ. وہ کہتے ہیں بھائی اب لڑکی چاہیے نا، تو اب ہم سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ. اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کیکڑا کھانا ہو تو شافی بنا ہوا ہے، اور لڑکی کے ابا کی مرضی کے بغیر لڑکی سے شادی کرنی ہے تو حنفی بنا ہوا ہے. حالانکہ امام شافی کے نزدیک باپ کی مرضی کے بغیر آپ کسی لڑکی سے شادی بولو نہیں کر سکتے. نہ امام احمد کے نزدیک کر سکتے ہو، نہ امام مالک. دلائل دونوں کے پاس ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تبھی تو اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے آپ اگر فرقواریت سے بچنا چاہتے ہو تو وہی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایک کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ، اور دوسرے پہ طنز مت کرو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ حنفی میں یا فقہ شافی میں ہیں نہیں، گھسیڑ دی گئی ہیں، وہ بدعتیں کہلاتی ہیں. ان بدعات میں کسی کو فالو نہیں کرنا، بدعت کا بائیکاٹ کرنا ہے. اب وہ بدعتیں کیا کیا ہیں جو حنفیوں میں بھی ہیں، کچھ شافیوں میں ہیں، کچھ مالکیوں میں ہیں، وہ میں بدعتوں پہ بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا. تو بدعت میں کسی کی نہیں ماننی ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافی نے یہ کہا، اس کی کوئی دلیل نہیں. بھائی جب فقہ مرتب ہوا ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا گیا ہے. فقہ میں پھر علماء مشائخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں قول چھوڑ دیا، کسی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دیا تو وہ فقہ کا حصہ بن گیا. شافعی فقہ میں امام شافی کا ہر قول شافی فقہ نہیں ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں 2.5 سال تم لوگ کہتے ہو دودھ پلانے کی مدت ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دار الحرب میں سود لینا جائز ہے. بھائی فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے. تو
تو اس میں فقہا خود فیصلہ کر چکے ہیں. بعض دفعہ امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوتی. امام حنیفہ کے نزدیک بارش کے وقت نماز استسقاء نہیں ہے. اب کوئی کہہ دیکھو امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں استسقاء نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے بارش میں استسقاء کی دعا ہے, تو یہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف ہے. بھائی امام ابو حنیفہ کے اس قول کو حنفیوں نے لیا نہیں ہے, سمجھتے ہو, صاحبین کے قول کو لیا ہے, کیونکہ اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر اشکال کا جواب علماء کے پاس موجود ہے, لیکن کچھ لوگ آئیں گے آپ کو مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کریں گے. تو آج جو بھی کم بخت اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے نا, وہ اصل میں نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے, ایک نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے.